ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے ان کے جنرل خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں پرشین امپائر کے بہت ہی امپورٹنٹ پروونسز کو فتح کر لیا تھا، لیکن پرشین امپائر کا بادشاہ اب تک مسلمانوں کو ایک سیریس تھریٹ نہیں سمجھ رہا تھا۔ لیکن ایران کے صوبے کویت اور عراق کے ساؤتھ کو فتح کرنے کے بعد اب خالد بن ولید اور پرشین امپائر کے کیپٹل تسفن کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں بچا تھا۔ مسلمان پرشین امپائر کی پہلی فوج کو ولاجہ میں ہرانے کے بعد پرشین امپائر کے امپورٹنٹ پروونس عراق کی سینٹرل سٹی الہرا کی طرف بہت تیزی سے بڑھنے لگے۔ اس لیے پرشین بادشاہ نے دوسری فوج کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے اسی سٹی کی طرف روانہ کیا، اور آخر الیس کے مقام پر یہ دونوں آرمیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی، اور یہاں جو جنگ ہوئی وہ واحد جنگ ہے جس کے بارے میں خالد بن ولید نے فرمایا تھا کہ میں نے جنگ موتا میں رومن امپائر کے خلاف 9 تلواریں توڑی تھی، لیکن میں نے زندگی میں کبھی بھی الیس کے فوج جیسے کوئی فوج نہیں دیکھی۔ خالد بن ولید جنگ سے زیادہ اپنے دشمنوں کے مائنڈ اور مورال سے لڑتے تھے، اور دشمنوں کے مورال کو توڑنے کے لیے ہمیشہ جنگ سے پہلے ہی اس فوج کے جنرل کو اکیلا لڑنے کا چیلنج دیتے اور پھر اسے مار کر دشمنوں کی فوج کا مورال توڑ دیتے تھے، اور اس بات کا پرشین فوج کے جنرل کو بہت اچھی طرح پتا تھا۔ اس لیے اس نے جنگ سے پہلے ہی رات کو 12 لوگ زمین کے اندر مٹی میں چھپا دیے تھے۔ اگلے دن آف کورس خالد بن ولید نے اس جنرل کو لڑنے کا چیلنج دیا۔ اس فوج کا جنرل اکیلا فوج سے اس سائڈ سے آ گیا اور کہا وہاں نہیں، یہاں لڑیں گے۔ تو خالد بن ولید بھی وہاں گئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ جیسے ہی انہوں نے لڑنا شروع کیا، اچانک زمین سے وہی 12 لوگ باہر آئے اور خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ ایک طرف 13 لوگ اور دوسری طرف صرف ایک، لیکن صرف ایک اور مسلمان کی مدد سے وہی ہوا جو ہونا تھا۔ خالد بن ولید نے ان سب کو ختم کر دیا، اور ایک بار پھر پرشین فوج کا جنرل جنگ سے پہلے ہی مارا گیا، اور اسی کے ساتھ دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، اور بہت سخت جنگ کے بعد آخر پرشین فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی، اور مسلمانوں نے ان کی اس فوج کو بھی کرش کر دیا۔ اس جنگ کے بعد ایک بہت ہی عجیب سا واقعہ بھی پیش آیا کہ پرشین فوج کے ایک جنرل جو اریسٹ ہو چکا تھا، اس نے خالد بن ولید کو بتایا کہ ہمارے امپائر پرشین امپائر میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ایک دن کسی جنگ کے دوران آپ کی تلوار ٹوٹی، جس کے بعد اچانک آسمان سے آپ کے خدا کی طرف سے آپ کے لیے ایک اور تلوار اتاری گئی۔ اس لیے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، جس پر وہاں کھڑے سارے مسلمان ہنسنے لگے۔ لیکن اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرشین امپائر کی پبلک میں خالد بن ولید کا خوف کس حد تک پھیل چکا تھا۔ اس جنگ کے بعد الہرا سٹی کے ساتھ ساتھ پرشین امپائر کے اس علاقے کے بہت ساری سٹیز نے مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کرنا شروع کر دیا۔ پرشین امپائر پر حملہ کرنے سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو وہی انسٹرکشنز دی تھی جو اس سے پہلے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے کہ کسی بھی بچے، بوڑھے، عورت پر انڈر اینی سرکمسٹانسز ہاتھ نہیں اٹھانا، اور کوئی درخت بھی نہیں کاٹنا، اور کسی سے کوئی چیز نہیں چھیننی۔ انہی پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے خالد بن ولید نے پرشین ایریاز کی ان سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اس علاقے کی ساری پراپرٹیز وہاں کے لوکل عوام کو واپس کر دی، اور انصاف اور جسٹس کا ایک زبردست نظام بنایا، جس میں انہوں نے سارے پرشین امپائر کے طاقتور لوگوں کو عام لوگوں کی طرح سزائیں دی، اور سود کا نظام بھی ختم کر دیا۔ مطلب خالد بن ولید جیسے ہی کسی سٹی کو فتح کرتے، اس سٹی کی اکانومی خراب ہونے کی بجائے اور سٹرونگ ہونے لگتی تھی، اور خالد بن ولید نے اپنی فوج کو سٹرونگ کرنے کے لیے جو ٹیکس جزیہ یہاں کی عوام پر لگایا، وہ اس ٹیکس سے بہت کم تھا جو اس سے پہلے یہاں کی عوام پرشین بادشاہ کو بھیجا کرتی۔ یہ سب دیکھ کر پرشین عوام بہت حیران تھی، اس لیے جو سٹیز اس سے پہلے مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتی تھی، آہستہ آہستہ صرف تھوڑی سی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کرنے لگی اور جزیہ خوشی سے دینے لگی۔ اب خلافت نے پرشین امپائر سے ان سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، یہاں تک مسلمان سال 633 کے جولائی کے مہینے میں پہنچ گئے، اور جولائی سے لے کر سپتمبر تک اگلے 3 مہینوں تک مسلمانوں اور پرشین امپائر کے درمیان کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی،
کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان نئے علاقوں میں اسلامک لاس قائم کرنے میں بزی تھے اور پرشین بادشاہ دور دراز سے نئی فوج جمع کرنے میں بزی تھا۔ اب جب یہاں پرشین امپائر میں حالات تھوڑے کنٹرول ہونے لگے تو مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک ہائی لیول میٹنگ بلائی، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ لیکن اس بار یہ میٹنگ پرشین امپائر کے بارے میں نہیں بلکہ رومن امپائر کے بارے میں تھی کہ کہیں رومن امپائر ان حالات کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ نہ کر گئے۔ اس لیے اس میٹنگ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ بہت تیزی سے مسلمانوں کی ایک نئی فوج بنائی جائے تاکہ اس سے پہلے کہ رومن امپائر مسلمانوں پر حملہ کرے ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس مشن کو لے کر پورے عرب میں پھیل گئے اور مسلمانوں کے لیے ایک نئی فوج بنانے لگے۔ اس سب کے بعد کچھ ہی عرصے میں مدینہ میں ایک نئی والنٹیئرز کی فوج بالکل ریڈی ہو گئی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس فوج کو رومن امپائر کی طرف جانے سے پہلے 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا، جن کے لیڈرز انہوں نے عمرو بن عاص، ابو عبید، شرابیل اور یزید کو بنایا۔ وہ والا یزید نہیں، یزید بن ابو سفیان۔ لیکن ان فوجوں کو 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ اس لیے کہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی اور ان سے ایک ساتھ لڑنا امپاسبل تھا، تو انہیں اس لیے ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ رومنز بھی اپنی آرمی کو ڈیوائیڈ کرتے۔ مسلمانوں کی یہ چاروں آرمیز رومن امپائر میں اس طرح داخل ہوئی کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی ایمرجنسی پیش آئے تو باقی سارے اس کی مدد کے لیے فل سپیڈ پہنچ سکے۔ اسی طرح یہ فوجیں رومن امپائر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ادھر پرشین امپائر میں جہاں پچھلے 3 مہینے سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اس ٹائم کو بھی خالد بن ولید نے ویسٹ کرنے کے بجائے وہ ایک چھوٹی سی فوج عراق سے لے کر واپس عرب کی طرف چلے گئے، جہاں اب بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف ایک چھوٹا سا گروپ لڑ رہا تھا۔ تو خالد بن ولید نے جا کر انہیں بھی ختم کر دیا اور پھر بہت تیزی سے واپس عراق کی طرف آئے۔ جیسے ہی پرشین بادشاہ کو پتا چلا کہ خالد بن ولید عراق کو چھوڑ کر عرب کی طرف چلے گئے ہیں تو اس نے 25 ہزار کی 3 نئی آرمیز کو تیار کر کے مسلمانوں کی طرف روانہ کر، اور سارے مسلمانوں کو پتا تھا کہ ان تینوں آرمیز کو ایک ساتھ ہرانا امپاسبل ہے۔ تو خالد بن ولید نے اپنے جنرلز کی ایک میٹنگ بلائی اور اب جو پلاننگ خالد بن ولید نے کی، اسی پلاننگ کی وجہ سے انہیں دنیا کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ میٹنگ میں مسلمانوں کو پتا چلا کہ ان تینوں فوجوں کو ایک ساتھ ہرانا مشکل ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ جیسے مسلمان ان کی طرف روانہ ہوں گے پرشین کی یہ تینوں فوج مل کر 75,000 کی ایک بہت بڑی فوج بنا لیں گے۔ اس لیے خالد بن ولید اور ان کے جنرلز نے اپنے جاسوسوں کی مدد سے یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ایران کی یہ تینوں فوج ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوں گی۔ جس کے بعد خالد بن ولید نے اپنے آرمی کو 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، جن میں سے ایک کو اپنے پاس رکھا، دوسرے کو کاکا بن عمرو کے پاس رکھا اور تیسرے کو ابو لیلہ کے پاس۔ ان تینوں جنرلز کے پاس 5,000 ہزار مسلمانوں کی فوج۔ خالد بن ولید نے باقی 2 جنرلز کو آرڈر دیا کہ آج سے 2 ہفتے بعد ایگزیکٹلی ہم تینوں فوج اس ٹائم پر اور اس جگہ پر اس علاقے میں ملیں گے اور پھر ایک ساتھ تینوں سائڈ سے حملہ کریں گے۔ یہ تینوں فوج مین روڈ سے تو ایران کی آرمی کی طرف نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ٹائم اور جگہ فکس کرنے کے بعد یہ تینوں فوج عراق کے مین راستے چھوڑ کر جولائی کے مہینے میں عراق کے گرم ڈیزرٹس کی طرف چلے گئے اور ہر ایک کی نظر سے بالکل غائب ہو گئے، جس کے بعد اگلے 2 ہفتے تک پورے عراق میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ مسلمانوں کی فوج آخر گئی کہاں۔ اور اچانک 2 ہفتے بعد اسی رات ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اور ایگزیکٹ اسی لوکیشن پر خالد بن ولید اپنی 5,000 کی فوج کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی آگ لگا کر سامنے والے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور دعا کی کہ کاش وہ فوج بھی ایگزیکٹ ٹائم پر وہاں پہنچ چکی ہو، کیونکہ اب یہاں سے واپس جانا امپاسبل تھا۔ اور کچھ دیر بعد کاکا بن عمرو کی دوسری فوج نے بھی آگ جلائی اور اسی طرح تیسری فوج نے بھی اشارہ دیا، which means بغیر کسی موبائل یا بغیر کسی رابطے کے یہ تینوں فوجیں اسی ایگزیکٹ ٹائم پر اسی جگہ پر موجود تھی۔
خالد بن ولید نے حملے کا حکم دیا اور مسلمانوں کی فوجوں نے پرشینز کی اس پہلی فوج پر تینوں طرف سے حملہ کر دیا اور ان کے ہزاروں لوگوں کو بالکل کرش کر دیا اور پرشین کی یہ پہلی فوج ختم ہو گئی۔ لیکن اتنی بڑی فتح کے بعد بھی مسلمانوں نے سیلیبریٹ کرنے کے بجائے دوبارہ رات کو میٹنگ بلائی اور پھر سے یہ کیلکولیٹ کرنا شروع کیا کہ پرشین کی دوسری فوج آج سے 3 دن بعد ایگزیکٹلی کون سی جگہ پر ہوگی، اور یہ کیلکولیٹ کرنے کے بعد مسلمانوں کی تینوں فوج عراق کے ڈیزرٹ میں بالکل غائب ہو گئی، اور 3 دن بعد دوبارہ خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تینوں فوج ایگزیکٹ اسی ٹائم پر اسی لوکیشن پر موجود ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے تینوں فوجوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس فوج کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہونا تھا، اور اس طرح پرشین کی دوسری فوج بھی ختم ہو گئی۔ اور اگین خالد بن ولید نے جنرلز کی دوبارہ میٹنگ بلائی، سب نے پھر سے تیسری فوج کی کیلکولیشن کی، اور ایک بار پھر مسلمانوں کی یہ تینوں فوج ڈیزرٹ میں بالکل غائب ہو گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے تیسری فوج کو بھی ختم کر دیا۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید جب تیسری فوج کو کرش کر رہے، اس فوج کے درمیان کچھ نئے مسلمان بھی تھے جو اس جنگ پہ سارے مارے گئے۔ اس بات کی خبر جب مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید پر بہت غصہ آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد اسی انسیڈنٹ اور کچھ اور انسیڈنٹس کی وجہ سے خالد بن ولید جیسے عظیم جنرل کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا، جسے ہم بعد میں ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ اچھا، آپ ان فوجوں کو ختم کرنے کے بعد مسلمان سیدھا فراز کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سٹی بہت ہی امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر کے بالکل سینٹر میں بارڈر سٹی تھی، اور مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر پرشینز اور رومنز دونوں کی بہت بڑی فوج آباد تھی۔ یہ اسی طرح کا علاقہ تھا جس طرح آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان واگا بارڈر ہے۔ جیسے ہی مسلمان اس سٹی کے قریب پہنچے، انہوں نے زندگی میں پہلی بار بلکہ تاریخ میں پہلی بار ایک بہت ہی عجیب منظر دیکھا کہ پرشینز اور رومنز کی فوج اپنی ساری دشمنیاں بلا کر مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں سے ایک ساتھ لڑنے کے لیے بالکل ریڈی کھڑے ہیں۔ رومنز اور پرشینز کے درمیان پچھلے 700 سال سے بہت سخت لڑائی چل رہی تھی، اور ان پچھلے 700 سالوں میں کسی بھی تیسری طاقت نے ان دونوں کو چیلنج نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب ان دونوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ایک ساتھ ان دونوں امپائرز پر حملہ کر دیا، تو وہ اپنی ساری دشمنیاں ختم کر کے اپنی فوجوں کو مسلمانوں کے خلاف یونائٹ کرنے لگے۔ دشمنوں کی فوج کے فرنٹ میں پرشینز اور ان کے پیچھے رومنز کھڑے تھے، اور ان دونوں کے پیچھے ایک دریا تھا جس کے اوپر ایک برج تھا، اور مسلمانوں کے پاس فوج کی صرف ایک لائن تھی۔ رومنز اور پرشینز نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور اتنا سخت حملہ کہ کچھ ہی دیر میں مسلمان جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ جنگ کے درمیان ہی خالد بن ولید نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج تو نے مسلمانوں کو فتح دے دی تو میں کسی بھی اور جنگ سے پہلے مکہ جا کر حج کروں گا، کیونکہ یہ جنگ ایسے حالت تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں سے نکلنا امپاسبل تھا۔ اور اسی کے ساتھ جیت کی ایک آخری اٹیمپٹ کرنے کے لیے خالد بن ولید نے اپنے ساتھ والے گھوڑوں کو جنگ سے دور جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جنگ سے پہلے بہت دور جا کر واپس پلٹنا اور پھر ڈائریکٹ حملہ مت کرنا، بلکہ پہلے دور جا کر اس برج تک پہنچو جو رومنز کے پیچھے تھی، اور پھر وہاں سے دوبارہ اس طریقے سے رومنز پر پیچھے سے حملہ کرو کہ رومنز اور پرشینز کو لگے کہ پیچھے سے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فوج پہنچ چکی ہے۔ جیسے ہی اس فوج نے پیچھے سے رومنز پر حملہ کیا تو رومنز جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے، کیونکہ خالد بن ولید نے اس سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ پرشینز کے مقابلے میں رومنز کافی ڈرپوک لوگ ہیں۔ جب رومنز جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے تو پرشینز کا بھی سارا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ بھی جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور اس طرح اللہ نے خالد بن ولید کی دعا قبول کر لی اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ لیکن اب خالد بن ولید کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی فوج کو اس سٹی سے واپس الہرا سٹی کی طرف جانے کا حکم دیا،
اور خود اس فوج کے بالکل پیچھے چلنے لگے۔ خالد بن ولید بغیر کسی کو بتائے صرف کچھ اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر عراق کے ڈیزرٹ کی طرف سے فل سپیڈ مکہ کی طرف جانے لگے، کیونکہ یہ دن بالکل حج کے دن تھے۔ راستے میں خالد بن ولید بہت ہی کم آرام اور بہت ہی کم کھانے کے ساتھ فل سپیڈ مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچتے ہی اپنا چہرہ چھپا کر حج کر کے واپس گھوڑے پر چڑھ گئے اور سیدھا واپس عراق کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ واپس عراق پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج اب اس سٹی پہنچ رہی ہے، اور اس طرح بغیر کسی کو پتہ چلے خالد بن ولید نے اپنا وعدہ بھی پورا کر لیا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انٹیلیجنس ایجنسی بہت ہی زیادہ سٹرونگ تھی، اور انہیں کچھ ہی دنوں میں خالد بن ولید کے اس سیکرٹ حج کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے خالد بن ولید کو ایک لیٹر بھیجا اور اس میں لکھا کہ بغیر پوچھے آئندہ ایسا کبھی نہیں کرنا۔ اب مسلمانوں کی اس امپائر خلافت راشدہ کے راستے کے بارڈرز بہت پھیل چکے تھے، اور ایک ساتھ مسلمان دو بڑے سپر پاورز کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور یہ ساری پلاننگ مدینہ جیسی ایک چھوٹی سی سٹی سے ہو رہی تھی۔ ان ساری جنگوں کی پلاننگ مدینہ میں بیٹھے بڑے بڑے صحابہ کر رہے تھے۔ مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پرشیا یعنی ایران میں تو خالد بن ولید جیسے جنرل کی وجہ سے سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، لیکن اس سے بہت دور رومن امپائرز کی وجہ سے مسلمانوں کی فوجوں کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے خالد بن ولید کی طرف ایک لیٹر بھیجا، جس میں انہوں نے خالد بن ولید کو آرڈر دیا کہ پرشین امپائر میں اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کر کے اب رومن امپائر کی طرف جاؤ، کیونکہ اب باری ہے رومن امپائر کی۔ سبسکرائب